بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور کائنات میں حیوانات، انسان، حتیٰ کہ نباتات بھی تعریف سن کر ایک عجیب سا سکون محسوس کرتے ہیں۔ تعریف اگر بچے کی بھی کی جائے تو وہ بھی کھلکھلا اٹھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اہم سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم خصوصاً اپنے بچوں کی تعریف کرنے میں بعض اوقات بہت بخل سے کام لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جس طرح کسی پودے کو پانی دینے سے اس میں تازگی آ جاتی ہے، وہ بچوں میں تازگی نہیں رہتی، اور وہ اس جانب چلے جاتے ہیں جہاں ان کی کوئی تعریف کرے، اور بڑے آدمی تو جب اس کی تعریف نہیں کی جاتی تو وہ خوشامدیوں میں گر جاتا ہے۔ آپ نے اچھا لباس پہنا ہے، اگر کوئی کہہ دے گا کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں تو آپ کے اندر خود اعتمادی اور حوصلہ اس کا لیول بڑھ جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے، اگر آپ نے اچھی گفتگو کی ہے، کہیں آپ کی پروموشن ہو گئی ہے، کہیں آپ بہت آؤٹ سٹینڈنگ مارکس لے کر سامنے آئے ہیں، کوئی آپ نے اپنی اچیومنٹ کی ہے کسی شعبے میں، آپ مسند اقتدار پر ہیں، آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو آپ کی تعریف ہوگی تو آپ کی صلاحیتوں میں اور نکھار آئے گا۔ لیکن جب تعریف نہیں ہوتی، اور تعریف کی بھی تعریف یہ ہے کہ آپ میں اگر بالکل جو سچی باتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ اگر آپ بیان کر دیں کوئی ایسا انداز میں، تو اس کو ہم تعریف کہتے ہیں۔ لیکن جب انسان چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کے گھر والے اس کی جائز تعریف نہیں کرتے، اس کے ڈپارٹمنٹ والے اس کی تعریف نہیں کرتے، اساتذہ اس کی تعریف نہیں کرتے، تو پھر وہ ایک جو خلا پیدا ہو جاتا ہے اسے پر کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کی خوشامد کریں۔ وہ سچی بات یہ ہے کہ خوشامدیوں میں گھر جاتا ہے۔ خوشامد جو ہے وہ ایک پھندا ہے پورا، اور خوشامد، جھوٹی تعریف کو خوشامد کہا جاتا ہے۔ خوشامد کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک خوبصورت نظم جس کا عنوان ایک مکڑی اور مکھی ہے اس میں بیان کیا ہے۔ ایک مکڑا مکھی کو دیکھ کر، یاد رہے کہ مکڑا ایک ایسا کیڑا ہے جو اپنے لعاب سے دھاگا اور ایک جال بنتا ہے، اور اسے عنکبوت بھی کہتے ہیں، اور وہ ایک باریک سی ڈوری اپنے لعاب سے نکالتا چلا جاتا ہے، اور اس میں جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، جو مکڑے کی خوراک بن جاتے ہیں۔ تو مکڑا مکھی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم ہوا میں اڑتی پھرتی ہو، اگر کوئی بیگانہ ہو تو اس کو تو بندہ کہے کہ آپ میرے گھر آئیں، آپ تو اپنی ہیں، تو آپ کبھی آئیں میرے گھر تشریف لائیں۔ تو مکھی اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں اور میں آپ کے گھر آنے والی نہیں ہوں۔ مکڑا اسے پھر بتاتا ہے کہ نہیں، میرے گھر کے تو جو پردے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، میں نے بچھونا وہاں پر بنایا ہوا ہے، مہمان خانے الگ بنائے ہوئے ہیں، آپ کبھی آ کر تو دیکھیں۔ آپ خواہ ادھر ادھر اڑتی پھرتی رہتی ہیں، گندی جگہوں پہ بیٹھتی ہیں، کوئی آپ کی منزل نہیں ہے، تو آپ کسی دن آئیں میرے گھر اور دیکھیں تو صحیح کہ اندر سے میں نے بنایا ہوا کیسا ہے۔ اگرچہ چھوٹی سی کٹیا ہے لیکن بہت شاندار ہے۔ مکھی چونکہ دانا ہے، وہ اس کی ان چپڑی باتوں میں نہیں آتی، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ یہ مکڑے مت سمجھنا کہ میں یہاں آپ کے اس گھر میں آؤں گی۔ اب مکڑا سوچتا ہے کہ کون سا طریقہ ہے کہ میں اس کو کسی طریقے سے اپنے جال میں پھنساؤں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں،
देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा, तो वो खुशामद का इरादा करता है और कहता है वाह वाह, आप जब उड़ती हैं तो इस तरह लगता है जैसे गाना गा रही हैं। आपकी आंखें ऐसी हैं जैसे मोती होते हैं, और आपका क्या लिबास है कि जिसको देखकर बंदा शशदर रह जाता है। वो बातें जो मक्खी में नहीं हैं, वो मकड़ा उनको बयान करता है और खुशामद करता है, और यहाँ मक्खी का दिल पसीज जाता है और वो कहती है कोई बात नहीं, आप अपने आदमी हैं, तो मेरा कोई आपसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, मैं आ जाती हूँ। यूं ही वो जाल के करीब आती है तो मकड़ा उस पर लपकता है और वो मक्खी को खा जाता है, निगल लेता है। ये है वो सबक कि दरअसल खुशामद एक फंदा है। आप तारीफ ज़रूर कीजिए, खुशामद ना कीजिए। तारीफ करने वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, लेकिन खुशामद वाले से मुंह मोड़ लें। खुशामद दरअसल इंसान को खुद एतसाबी से दूर कर देती है। उसके अंदर जो कमी और कोताही होती है, वो धीरे धीरे उनके बारे में सुनना उसे नागवार होना शुरू हो जाता है। आज तक जितने बड़े बड़े हुक्मरान और अहले इक़्तिदार ज़वाल पजीर हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके इर्द गिर्द खुशामदियों के टोले इकट्ठे हो जाते हैं। आप खुशामद करने वाले से हमें बिल्कुल दूर भागना चाहिए, और जो तारीफ करे उसकी तारीफ सुनकर उसका शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आजकल हम देखते हैं कि फेसबुक पर जब कोई अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करता है तो बहुत सारे लोग माशाल्लाह और खूबसूरत और नाइस के अल्फाज अदा करते हैं। ये भी एक एहसन अमल है। और इसी तरह अगर आपके बच्चे ने कोई छोटा सा काम किया है, अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ ज़रूर करें। और किसी भाई ने, किसी दोस्त ने, फैमिली मेम्बर ने या किसी कोलीग ने कोई ज़िंदगी में छोटी सी भी अगर अचीवमेंट की है, तो ये आप उसकी तारीफ करेंगे तो सच्ची बात यह है कि आपके दिल के अंदर एक अच्छाई पैदा हो जाएगी। मुखातब पर असर होगा या नहीं, लेकिन आप कम से कम अपने तौर पर आपकी जिस्मानी, आपकी रूहानी और जहनी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। एक बार फिर यही दोहराना चाहता हूँ कि खुशामदी फंदा लिए फिरते हैं। चापलूस टोला आपके इर्द गिर्द जमा होता है, वो अपना कोई काम निकलवाने के लिए आपकी झूठी तारीफ करता है। मुझे पता है कि जो झूठी तारीफ कर रहा है उसका पता है वो क्यों कर रहा है। इसके बावजूद अगर मैं वो फंदा अपने गले में डालना चाहता हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। हमें अपने आप को, अपनी गर्दनों को इन फंदों से बचाए रखना चाहिए।